محترم حضرات، ہم جس شخصیت کے انتظار میں تھے وہ ہستی الحمدللہ ہمارے درمیان میں تشریف لا چکی ہے۔ میں حضرت کی اجازت سے گلپوشی کا مختصر پروگرام ہے، اس کے بعد ایک نعت پاک ہے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام۔ غوث الدین صاحب عینی مرحوم کے ورثہ نے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ مسجد آج سے کئی سال پہلے 2003 میں اس کو تعمیر فرمائی۔ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو اس علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھا۔ لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید یہ مسجد ویران رہے گی۔ ان کا تذکرہ کرنا، سننا، سنانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، برکت کی چیز ہے، خیر کی چیز ہے اور بیماریوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ محترم حضرات، آج ہم مولانا جعفر پاشا صاحب دامت برکاتہم آج اس جلسے کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے بودھن کے مسلمانوں کی جانب سے، خاص طور پر اس مسجد کے مصلیوں کی جانب سے، نوجوانوں کی جانب سے اور ذمہ داروں کی جانب سے آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں حضرت سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائیں۔ ہم لوگوں میں یہ ایک کمی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا کمی ہو رہی ہے؟ گھر میں سلام علیک چھوڑ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کا جلسہ ہو رہا انہوں نے ہی فرمایا ہے السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، اور سلام لے لینا نہیں، سلام کا جواب بھی دینا۔ سلام کے معنی بھی سمجھ لیجئے پہلے۔ جب ہم آپ کو سلام کہتے ہیں تو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو پلٹا کے آپ جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ سمجھے معنی اس کے؟ اب آپ بولیں گے حضرت گھر کو جا کے بیوی کو بھی سلام کرنا کیا؟ یقیناً کرنا۔ انہیں سلامت ہے تو آپ کا گھر سلامت ہے، اگر انہوں سلامت نہیں ہے تو پھر آپ سلامت کیسے رہتے؟ ہے نہیں۔ اپنی اہلیہ کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو سلام سکھاؤ، اور اس بات سے سکھاؤ کیونکہ جب سلام کرتے رہیں گے اللہ کی برکتیں گھروں میں اترتے رہے گی۔ سزا ملتی اس بات سے نہیں مسکراتا، اب کس سے ملتی ہوں گی سزا؟ چلیے آئیے سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كلما ذكروا الذاكرون كلما غفلنا ذكر غافلون، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فجاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ عزیزان محترم، آج سیرت کا جلسہ منا رہے ہیں۔ بودھن میں اتنی آبادی ہے، کچھ اس سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، مگر ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، دعوتوں سے فرصت نہیں ہے۔ افسوس ہمارے کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول کے ذکر کو ہم نہیں آ رہے، اور جو رسول کے ذکر کو ہم کو آنا ہے، کیوں آنا ہے؟
کیونکہ یہی رسول زندگی بھر اپنی امت کی فکر میں رہے، میری امت میری امت میری امت میری امت کرتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ جب میرے آقا عرش پر تشریف لے گئے وہاں بھی آپ کو نہیں بھولے، وہاں بھی آپ کو یاد کیا۔ اور آپ ایسے چاہنے والے ہیں کہ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رہے ہیں تو درود نہیں پڑھتے، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے تو سننے نہیں آتے، اور پھر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ ذرا ہمارا دل ٹٹولو۔ اگر واقعی ہم مسلمان ہیں تو ہمارے رسول کی محبت۔ امام محمد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جنازہ ان کا جا رہا تھا وہ جنازے کو دیکھ کر لوگ اسلام میں اسلام قبول کیے تھے۔ آپ کو معلوم بس بعض کتابوں میں تو یہاں تک آیا کہ آپ کو کندھا دیے تو ان کے منہ سے کلمہ نکل گیا۔ آج ہمارے کو کندھا دینے والے کلمہ نکالتے، بازو والے کو دیکھتے رہتے، خون لے رہا تو اس کو جلدی دے دے کے بازو ہٹ جاتے ہے نہیں۔ ایک صاحب پوچھا میں میاں آخری سفر کیسا رہا؟ تو میں مولانا ابھی تک نہیں دیکھا۔ کیا واپس کوئی ویڈیوگرافی کر کے دیتے، کیا کرتے آپ؟ ہم لوگوں کو خبر کے گڑے کا بھی خوف نہیں رہا۔ ایسا لائٹ لے اندر اوپر نیچے جانا ہے، اندر کیا ہے؟ اندر گئے کے بعد معلوم ہوتا کیا ہے، تو اوپر کیا کیا کرے، اندر اس کا سوال کا جواب ہوتا۔ کتنے لوگوں کا دل دکھائے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ کتنے جب سوال رہیں گے تو جواب کس کا دے پائے گا؟ میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے میرے رسول کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ کون سی چیزیں میرے آقا نے نہیں بتائی؟ فرمایا تم اگر میری پیروی کریں گے، میری اطاعت کریں گے، اس لیے کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب کو درگزر کے پیدل تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندا اور حبشی نے جس بھیانک دردناک انداز میں شہید کیا، آپ کو بالکل نہ حسن و جمال کو دیکھ کر لیتے ہیں، نہ عہدے اور منصب کو دیکھ کر لیتے ہیں، نہ اور کوئی حسب و نسب کو دیکھ کر لیتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ جستجو سے یہ جلسے کا پورا ہمارا جو نظارہ دکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس کے لیے کوئی مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی عالمیت کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سراہنا چاہیے تاکہ دوسروں کی ہمت افزائی ہو۔ بہرحال آج کا یہ جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہود و نصارہ اپنے دعوے میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد ہے اور ہم اللہ کے محبوبین میں ہیں۔ مسکراتے ہوئے ایک صاحب سے پوچھے، حضرت آپ مسکراتے نہیں، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، رسول کے ماننے والوں کو ایسے تحفے عنایت فرمایا کہ اے حبیب، ہم آپ کو ایسا تحفہ دے رہے ہیں جو آپ کی امت تک پہنچائیے، اور آپ کو امت کا پہنچانے میں 50 وقت کی نمازیں آئی تھی۔ معلوم ہے آپ کو کتنی آئی تھی؟ اپن کتنے پڑھتے ہیں؟ 5 پورے پڑھتے کی نہیں کہ وہ بھی جو نہیں پڑھتے ان لوگ شروع کر دو۔ کیوں؟ یہ آپ کو گفٹ ہے۔ کس کا گفٹ ہے؟ اللہ کے طرف سے تحفہ ہے آپ کو یہ۔ اور پھر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور لانے والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر آئے، لا کر اپنی امت کو کہا کہ دیکھو 50 وقت کی نماز ہوئی تھی اور 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی، لیکن اللہ نے یہ فرما دیا میں 50 وقت کا کہہ دیا ہوں، اگر آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، اگر 5 وقت کی بھی پڑھے گی تو میں 50 وقت کا اس کو ثواب دوں گا۔ آپ 5 وقت کا پڑھیں گے اور 50 وقت کا حضرت کے لیے
ہم کو کوشش کرنا کہ وہ بات نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ بات نہ کرے جو ہمارے کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اور رسول کے حکم سے دور کر دیتی ہے، بلکہ وہ بات کرے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں سے خصوصاً آپ سب سے ایک گزارش کے ساتھ اپنی آگے بات لے جاتا ہوں۔ وہ گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیے، اپنے بچوں کو طہارت کا بتائیے، اپنے بچوں کو طہارت لینے کا طریقہ بتائیے، اپنے بچوں کو طہارت کے لیے کس انداز سے اپنے پاکی ہو سکتی ہے۔ آج کل یہ سب سے بڑی مصیبت ہمارے پاس پیمپروں کی آ گئی ہے۔ ہم لوگ بچوں کو گندا کرنے میں ماں باپ کا حق ہے۔ بچوں کو بولتے بیٹے میں پیمپر پہنا دی، اب تو جتنے بار کرنا ہے کر لے۔ اب انہیں بھی بولا چڑھتے جاؤ کیا کرنا ہے۔ پہلے ہمارے زمانے میں پھالیاں بنتے تھے، اس کا رواج تھا، اور وہ طریقہ کیوں تھا کہ بچوں کو پاکی سکھانا مقصد تھا۔ اب اچھے اچھے گھروں میں، اپنے بھی گھروں میں، پرایوں کے گھروں میں، سب میں یہ چاہ گیا۔ یاد رکھیے جب اس زمانے میں بچہ پیشاب کرتا تو ماں کپڑے سے پونچھتی تھی، پھر دوسری پھالی بدلتی تھی، تو بچے کو بھی یہ معلوم ہوتا تھا یہ چیز غلط ہے، خراب ہے چیز۔ اب بچے بھی یہ سمجھ رہے ہیں ہیٹر ہے، وہ سمجھ رہے ہیں بچے۔ اماں بھی بول رہے ہیں کپڑوں بھی گرا تو بچے کا ہے نا، بچے کا ہے وہ، اماں ہیٹر نہیں ہے وہ۔ نماز بھی ویسے پڑھ دیتے ہو، نماز وقت دل بولتا ان پہ نماز پڑھ دینا کبھی اپن بھی۔ پاکی کا تو خیال رکھو، پاک ہونا بھی ایک چیز ہے۔ پاکی کس کو بولتے اس کو بھی ہمارے کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ پاکی کے بارے میں ہمارے ذہن میں پاکی کا نام ہی نہیں، ہمارے نوجوان بھی جہاں ٹھہرے وہیں شروع ہے۔ جی روڈ ہے بابا، کسی کی دیوار پہ شروع ہو جاتی، اور پھر بیٹھو میاں بولے تو بولتے مولانا ڈائریکشن بدل جاتا۔ اب ایسے ٹائٹ کپڑے پہنتے کہ بابا ڈائریکشن بدلنے کی۔ اچھا پھر تو طہارت کا دور دور تصور نہیں۔ پاکی سب سے زیادہ یاد رکھیے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایمان میں پاکی کا بھی بڑا وزن ہے۔ ہم لوگ پاکی کو بھول گئے، ہم لوگ پاکی کا ذہن ہم نے نکال دیا۔ آپ کے گھروں میں بھی اگر پیمپر بنتے ہیں نہیں تو پیمپر بننے سے روکو، اس بات سے بچوں کو گندگی کرنے کے عادی بنا دیتے۔ اب اس کو بولا پیشاب ہو رہا، ہاں کر لے بیٹے کر لے۔ افسوس ہوتا، دل بولتا اس وقت وہ لوگوں کو اٹھا کے بولنا اماں گھر کو